ایران کا ایٹمی تنصیبات کو پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان۔ صدر مسعود پزشکیان کا اہم بیان۔ ایرانی جوہری تنصیبات کے سینئر حکام سے بات کرتے ہوئے کہا، عمارتوں اور فیکٹریوں کی تباہی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم انہیں دوبارہ تعمیر کریں گے اور اس بار زیادہ طاقت کے ساتھ کریں گے۔ ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، جوہری پروگرام پرامن۔ سرحد پار دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات جاری رکھیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک موقف، کہا پاکستان کی سیکیورٹی پالیسیز اور افغانستان سے متعلق جامع حکمت عملی پر قومی اتفاق کی رائے موجود ہے۔ پاکستانی قوم سیاسی اور عسکری قیادت قومی مفاد میں فیصلے کر رہی ہے۔ افغان طالبان ترجمان کے گمراہ کن بیان پر بولے، جھوٹے بیانات سے حقائق کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب بھر میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں اور انہیں گھر کرائے پر دینے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ راولپنڈی میں 63 مقدمات درج، افغان باشندوں کو مکان کرائے پر دینے والے 18 مالک مکان گرفتار، 216 افغان باشندے ہولڈنگ سینٹر منتقل۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ چمن اور تورخم بارڈر سے گزشتہ روز ہزاروں افغان باشندوں کو ان کے ملک بھجوا دیا گیا۔ اسلام آباد اور پنجاب سے سینکڑوں افغان باشندے واپس گئے۔ پشاور، لنڈی کوتل اور کوہاٹ جیل سے 7261 افغان شہریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ مجموعی طور پر 8,28,000 سے زائد افغان مہاجرین کی واپسی ہو چکی۔ ہنگو میں دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، پولیس قافلے پر حملے میں ایس ایچ او سمیت 3 اہلکار زخمی۔ دھماکے کے بعد پولیس اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس قافلے کو آئی ای ڈی دھماکے کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس قافلے میں ایس پی انویسٹیگیشن عبدالصمد، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او بھی شامل تھے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل ترکیہ روانہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار ترک ہم منصب حقان فیدان کی دعوت پر ترکیہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ دورہ ترکیہ میں غزہ سفارتی امن اجلاس میں شرکت کریں گے۔ 8 بڑے مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ سائیڈ لائنز پر نائب وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ پاکستان کی خاطر سب کو مثبت سوچ کے ساتھ ایک ہونا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر پنجاب سے ملاقات کے دوران گفتگو، کہا اتحاد و اتفاق کی ضرورت جتنی آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ قومی اور عسکری قیادت نے اتحاد و یکجہتی کے ذریعے ہی ہر محاذ پر کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ پنجاب کے امور پر بھی تفصیلی بات چیت۔ سردار سلیم حیدر نے کہا، ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ کوئی پریشانی نہیں ہمیں، یہ پہلے بھی معاہدہ تھا، رینیو ہوا، فوری کہہ رہے ہیں رینیو ہوا ہے، تو رینیول سے اس وقت بھی ان کا معاہدہ تھا جب 10 مئی کا ہمارے ساتھ ان کا کنفلکٹ آیا ہے، تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا جو ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان کی جو ملٹری قوت ہے، جو اس وقت ہمارے کمانڈر ہیں، سپہ سالار ہیں، فیلڈ مارشل، وہ آپ کو ان کی صلاحیتوں کا پتہ ہے، ان کے ڈیسیژن کا پتہ ہے، ان کی پروفیشنلزم کا پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ امریکہ بھارت دفاعی معاہدہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہیں، وفاقی وزیر رانا تنویر کا بیان، کہا افغانستان اس وقت بھارت کی جنگ لڑ رہا ہے، پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کا پاکستان کو سفارتی فاتح قرار دینا کسی اعزاز سے کم نہیں۔ پشاور میں سی سی ڈی تھانے کے مال خانے میں بارودی مواد پھٹ گیا۔ دھماکے کے بعد مال خانے میں موجود ایمونیشن کو آگ لگ گئی۔ سٹاف اور قیدیوں کو باہر نکال لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق واقعہ دہشت گردی نہیں، دھماکے میں شہید پولیس اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ کراچی میں ایس آئی یو پولیس کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت تشدد سے ثابت، 6 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ اے ایس آئی عابد شاہ اور پولیس کانسٹیبل آصف زیر حراست، 4 اہلکار مفرور، اہلکاروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ کراچی میں نجی کلینک انتظامیہ نے والدین سے نومولود بچہ چھین لیا۔ والد کے پاس بچے کی ڈیلیوری کے اخراجات ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ اسپتال انتظامیہ نے اپنے پیسوں کے لیے نومولود کو چھین کر فروخت کر دیا۔ پولیس نے بچہ برآمد کر کے کلینک کو سیل کر دیا۔ بچے کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج، نامزد لیڈی ڈاکٹر کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔
कराची में रेंजर्स का एक्शन, लियारी से भत्ताखोर गैंग वसीउल्लाह लाखू ग्रुप का इंतहाई मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम का 50 से ज्यादा डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का एतराफ। मुलजिम कत्ल और इक़दाम कत्ल की 11 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस। प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता अफराद भत्ता तलब करने वाले 3 मुलजिमान भी गिरफ्तार। चीनी की मिठास में महंगाई ने कड़वाहट घोल दी। मीठा गरीबों को कड़वा लगने लगा। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 220 रुपए किलो तक फरोख्त। कराची, रावलपिंडी और सरगोधा में कीमत 220 का हिंसा पार कर गई। लाहौर में रेट 190 से 210 रुपए पर पहुंच गया। पेशावर में भी चीनी की डबल सेंचुरी। जिगर और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। ट्रांसप्लांट के लिए अब चीन या भारत जाने की ज़रूरत नहीं, अपना PKLI है ना। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट ट्रांसप्लांट के 1000 ऑपरेशन मुकम्मल। बैरून मुल्क जिगर ट्रांसप्लांट पर औसतन 70,000 से $1.5 लाख के खतीर अखराजात की बचत। माजी में सालाना 500 पाकिस्तानी जिगर ट्रांसप्लांट के लिए भारत जाने पर मजबूर थे। लाहौर को स्मोक का रोग लग गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फहरिस्त में पहले नंबर पर एक बार फिर आ गया। गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद की फजाएं भी मुज़िर सेहत। कराची का आलूदा तरीन शहरों में चौथा नंबर। पंजाब में स्मोक के पेश नज़र तालीमी इदारे सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। कराची में धड़ाधड़ ई चालान। 24 घंटों के दौरान 3283 शहरियों के चालान। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट की खिलाफवर्जी पर किए गए। सीट बेल्ट इस्तेमाल न करने पर 1992 चालान किए गए। तेज रफ्तारी से ड्राइविंग पर 104, बगैर हेलमेट 761 लोग को जुर्माना। सिग्नल जंप करने पर 119, मोबाइल फोन इस्तेमाल पर 87 चालान हुए। कराची की खस्ता हाल सड़कों पर महंगे ई चालान किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहा ट्रांसपोर्ट है नहीं और ई चालान हजारों में आ रहे हैं। लाहौर में 200 रुपए वाला चालान सिंध में 5000 का है। मुर्तजा वहाब के काम भी हमको देखने पड़ते हैं। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाह कमी हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू, कहा अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है। अरकान असम्बली ने पंजाब में तरक्याती कामों पर मरीम नवाज को सराहा। पंजाब में पुलिस स्टेशन चलकर आपके पास आएगा। हुकूमत ने मोबाइल थाना मुतारिफ करा दिया। लोधरा में जदीद मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। ड्राइविंग लाइसेंस, ई लाइसेंस, बायोमेट्रिक की तस्दीक और दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। मौके पर FIR दर्ज होगी। रावलपिंडी में अफसोसनाक वाकया। ढोक दिलाल में भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बिलाल ने तल्ख कलामी के दौरान भाई उस्मान पर फायरिंग कर दी। नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। गुजरात मुनशियात फरोशों की दीदा दिलेरी, पुलिस पार्टी पर फायरिंग, 2 एहलकार और 1 राहगीर जख्मी। पुलिस जोड़ा गांव में 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग की इत्तला पर पहुंची। मुलजिमान ने एक दूसरे को छोड़कर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों गिरोह मुनशियात फरोशी में मुलव्वस हैं। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, धरनों पर पाबंदी बरकरार। सूबे भर में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तौसी। 4 या जायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने और असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुम्मे के खुतबे के लिए इस्तेमाल होगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुनव्वर चौरंगी के करीब खौफनाक आतिशज़द की 300 से जायद झुग्गियां जलकर राख हो गईं। मवेशी भी लपेट में आ गए। मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें भी जल गईं। औरंगी टाउन में घर में लगने वाली आग में झुलस कर मां बेटी जां बहक। वकला बरादरी ने उसूली मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद बार और पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट ग्रुप की एहसन, कहा आज़म नज़ीर तारण वकला बरादरी के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। शाबाश पाकिस्तान, शाहीनों ने T20 सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसला कुन मैच में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। कौमी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, जनूबी अफ्रीका को 139 रन तक महदूद रखा।
شاہین افریدی کے 3 شکار۔ ٹی20 میں ڈیبیو کرنے والے عثمان طارق نے 2 وکٹیں لیں۔ بابر اعظم نے 68 رنز سکور کیے۔ دونوں ٹیمیں ون ڈے سیریز کے لیے فیصل آباد پہنچ گئیں۔ بابر اعظم کا بلہ بالآخر چل گیا۔ بابر اعظم نے 2 دن میں 2 بھارتی بیٹرز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بابر اعظم کو بہترین کارکردگی پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ فہیم اشرف پلیئر آف دی سیریز قرار پائے۔ کرکٹ شائقین نے تیسرے ٹی20 میں تاریخ رقم کر دی۔ 32,500 تماشائیوں نے قذافی اسٹیڈیم میں میچ دیکھا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ٹی20 سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد۔ کہا کھلاڑیوں نے آخری اور تیسرے میچ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ دکھا کر فتح سمیٹی۔ بابر اعظم کی بیٹنگ اور شاہین شاہ افریدی کی بالنگ نے جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ فتح ٹیم ورک، محنت اور پروفیشنل اپروچ کا نتیجہ ہے۔ چیئرمین پی سی بی کی قذافی اسٹیڈیم آمد پچز اور گراؤنڈ تیار کرنے والے سٹاف کی محنت کو سراہا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج صحافیوں کے خلاف جرائم اور تشدد کی روک تھام کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں صحافیوں پر ایک سال میں جرائم میں 60% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایک سال میں سندھ میں 3 صحافیوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہزاروں سال قدیم تہذیب ایک ہی چھت کے نیچے۔ قاہرہ میں گرینڈ میوزیم کا افتتاح۔ آسمان پر شاندار آتش بازی، دل فریب ڈرون شو کے نظارے۔ دنیا بھر سے آئے سیاحوں اور اہم شخصیات کی تقریب میں شرکت۔ کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول کی رعنائیاں قابل دید۔ فیسٹیول کے دوسرے روز بین الاقوامی آرٹ نمائش، تھیٹر، فلموں کی اسکریننگ، میوزیکل کانسرٹ کا بھی تڑکا۔ ڈانس گروپ بیلٹ بیانڈ بارڈر نے ورکشاپ میں رقص کے گر سکھائے۔ ملکی اور غیر ملکی میوزیشین نے مل کر ایک سٹیج پر پرفارم کیا۔ اور سعودی عرب میں مختلف ملکوں کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ ریاض میں سالانہ ثقافتی ویک کا آغاز ہو گیا۔ مقامی اور مختلف ملکوں سے آئے غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں شریک ہوں گے۔ میلے میں مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد ثقافتی ہم آہنگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔